عزاداری کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑنا نہیں ہے، نمازوں کی وجہ سے عزاداری کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جس طرح میں دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلا ہوں، نماز بھی پوری کی ہے، حسین کو بھی نہیں چھوڑا ہے، حسین کو بھی نہیں اتارا ہے، تو اگر آپ حسین کے شیعہ ہیں تو آپ کو بھی دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلنی۔ یہ پیغام ہے رسول اعظم کا، یہ پیغام ہے میرے پیغمبر اکرم کا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے بھی شاید کہا ہو، نانا آج آپ نے میری وجہ سے اپنے سجدے کو طول دیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد، کچھ منٹوں کے بعد کم سے کم آپ نے سر تو اٹھایا، میں اس کا بدلہ ایسے دوں گا کہ تمہارا سجدہ چاہے جتنا لمبا آپ نے میری وجہ سے سجدہ کیا ہو، لیکن میں تیرے دین کی خاطر اتنا طویل سجدہ کروں گا کہ اپنا سر خود نہیں اٹھاؤں گا، اگر میرا سر اٹھائے گا تو ظالم اٹھائے گا۔ اب آپ سمجھے کہ امام حسین علیہ السلام کا سجدہ آج تک جاری و ساری ہے۔ میری گزارش ہے اپنے جوانوں سے، جیسے جیسے محرم آگے بڑھتا رہے، اپنی نمازوں میں، اپنی عبادتوں میں، اپنے ماتم میں زیادہ سے زیادہ اضافہ فرمائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں حسین ابن علی کی ہیں۔ یہ ماتم حسین ابن علی کا غم بتاتا ہے، یہ نماز حسین ابن علی کا مقصد بتاتی ہے۔ مقصد کو بھی لے کے چلنا ہے، ان کے غم کو بھی لے کے چلنا ہے، تبھی انسان کی نجات ہو سکتی ہے اور تبھی انسان جنت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ لہذا میری گزارش ہے کہ اذانوں کے وقت پہ آپ جلوس جاری نہ رکھیں، اذانوں کے وقت پہ آپ مجلسوں کو روک دیں، اس لیے کہ نماز کا ایک وقت معین کیا ہے اللہ نے، مگر عزاداری کا کوئی وقت معین نہیں کیا ہے۔ نماز کو چند منٹ ملے ہیں، 5 منٹ پڑھ لیجئے، 6 منٹ پڑھ لیجئے، مغرب و عشاء کی 10 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں، ظہر عصر کی 10 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں، صبح کی 5 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نکالا اللہ نے اس مقصد کے لیے جو مقصد امام حسین علیہ السلام تھا، مگر آپ نے اس عزاداری کے لیے کہ جس نے دین بچایا، جس نے قرآن بچایا، جس نے اسلام بچایا، چونکہ وہ عظیم ہے عزاداری، نمازوں کو بچانے والی، روزے کو بچانے والی، جہاد کو بچانے والی، قرآن کو بچانے والی، تو اس کو وقت بھی اتنا ہی زیادہ دیا۔ کہا زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ کو حسین کے ذکر سے روک سکوں، نہیں۔ آپ پوری رات کیجئے، پورا دن کیجئے، سوتے جاگتے کیجئے، عزاداری پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ عزاداری کا کوئی وقت معین نہیں ہے، جب دل چاہے، نہ مجمع کی شرط ہے، نہ خطیب کی شرط ہے، اگر دل چاہتا ہے تو رات میں بستر پہ لیٹ کے ایک مرتبہ یا حسین کہہ دیجئے، آنکھوں سے اشک بہا لیجئے، تو یاد رکھیے یہی تمہاری سب سے بڑی مجلس ہے۔ اس لیے کہ ہم نے کسی ایسے امام کو نہیں مانا ہے کہ کان میں کہا جائے تو ہی سمجھ میں آئے، ہم نے اس حسین کو مانا ہے کہ اگر 1 کروڑ بھی 10 کروڑ بھی ایک وقت میں کہیں یا حسین، تو حسین ابن علی سب کی آواز سن لیتے ہیں، سب کی آوازیں سن لیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں اور روایت میں اور زیارت میں موجود ہے، اشہدو انک تسمع کلامی و ترد جوابی، اے میرے مولا حسین، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرا سلام سن بھی رہے ہیں اور میرا جواب دے بھی رہے ہیں۔ کل میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ مجلسوں کے لیے جب بھی نکلیں تو پہلے یہ زیارت پڑھیں، جب امام بارگاہ میں آئیں تو امام بارگاہ میں آ کے کہیے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یہ لے کہ آپ حسین کے گھر جا رہے ہیں، یہ امام باڑے نہیں ہے، یہ حسین ابن علی کے گھر ہیں۔ تو جب حسین کا گھر نظر آئے تو نہ گزریے وہاں سے، جب بھی گزریے اس جملے کے بغیر نہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ حسین۔ یہ ساری پرابلم بھی حل کرے گا، ساری پریشانیاں بھی دور کرے گا، ساری مصیبتیں بھی دور کرے گا۔ یہ سلیقہ بتا رہا ہوں میں آپ کو آنے کا، بغیر سلام کے امام باڑے میں نہیں جانا ہے، بغیر سلام کے مجلس اعظم میں نہیں جانا ہے، لیکن معصوم پہلے سے موجود ہیں، امام پہلے سے موجود ہیں، کہیے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ وعلی الائمۃ المعصومین من ذریتک ومن بنیک، سلام ہو آپ پر اور سلام کے آپ کے معصوم بیٹوں پر جو امام ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جب امام بارگاہ میں آئیے تو اس لیے کہ امام حسین سنتے ہیں، جب امام بارگاہ میں آئیے تو یہ پڑھیے
اور جب امام بارگاہ سے جائیے تو ایک زیارت پڑھیے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اس لیے کہ اس زیارت کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو دوبارہ آنے کا موقع دے گا، یعنی تاکہ آپ کل پھر مجلس میں آ سکیں، کل پھر آپ امام بارگاہ میں آ سکیں۔ اللہ آپ کی اگر موت بھی ہے تو آپ کی زندگی بڑھا دے، اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جب کہیں آپ کسی جگہ جائیے، کربلا جائیے، اسی طرح آپ جو ہیں امام باڑے میں جائیے، کسی اچھے جہاں مجلس ہو رہی ہے وہاں جائیے، اور آپ کی مرضی یہ ہو کہ مولا مجھے کل بھی بلائیے گا، بگرا ہے، جوگی پورہ ہے، پاکستان میں ہے، ہندوستان میں ہے، اسی طرح کربلا میں ہے، اسی طرح آپ جو ہیں وہ بقی میں ہیں، جہاں بھی جائیے، اگر آپ جب لوٹنے لگیں وہاں سے امام باڑے سے یا مسجد سے، یا آپ لوٹنے لگیں کربلا سے یا بقی سے یا کاظمین سے یا نجف سے، اگر آپ لوٹنے لگیں تو لوٹتے وقت اسی جگہ پڑھیے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، تو اللہ اس زیارت کی برکت سے آپ کو دوبارہ لوٹائے گا۔ یعنی اگر زیارت پڑھ کے آپ آئے، زیارت کر کے آئے ہیں اور دوبارہ آنا چاہتے ہیں تو یہ زیارت پڑھیے، امام باڑے میں دوبارہ آنا چاہتے ہیں یہ زیارت پڑھیے، مجلس میں دوبارہ آنا چاہتے ہیں یہ زیارت پڑھیے۔ تو داخل ہوتے وقت کہیے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اور جب جائیے وہاں سے تو امام باڑے میں وہ زیارت پڑھ کے جائیے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین، تو پھر انشاءاللہ آپ کو اللہ دوبارہ توفیق دے گا۔ تو ہم نے ایسے امام کو مانا ہے، لہٰذا میرا موضوع یہ ہے کہ کربلا والوں کا کردار، آفاقی کردار، سب سے بڑا مسئلہ امام حسین علیہ السلام کو مدینے والے جانتے تھے، مدینے ہی میں حسین ابن علی کے لیے جنت سے لباس آئے، مدینے ہی میں رسول ناقہ بنے۔ تو آپ مجھے انصاف سے بتائیے کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر مدینے والے کہ ہم حسین کو نہیں جانتے؟ حسین ابن علی مدینے کے ہیں، اور یہ وصیت نامہ کر کے، چونکہ وقت میرے پاس کم ہے اور باتیں بہت زیادہ ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام وصیت نامہ دے کے محمد حنفیہ کو اور چلے۔ ابھی مدینے سے نکل رہے تھے کہ شیخ مفید لکھتے ہیں جنوں کا ایک گروپ آیا، جنوں کا ایک گروہ آیا، اور وہ جنوں کا گروہ جب آیا تو اس جنوں کے گروہ نے کہا اے حسین آپ کو مدینے سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمیں حکم فرمائیں، ہم یزید کا تختہ الٹ دیں گے، ہم یزید کی حکومت برباد کر دیں گے، ہم یزیدیت کو تہس نہس کر دیں گے، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو بددعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ہم آپ کے خادم ہیں، ہم آپ کے نوکر ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجئے تاکہ ہم یزید کو ختم کر دیں، اس کی حکومت کو ختم کر دیں۔ امام نے فرمایا نہیں نہیں، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا شکریہ لیکن آپ یہاں سے جائیے اور مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ملائکہ کا گروہ آیا، مولا آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ اشارہ فرمائیں تو ابھی ایک فرشتے کو بھیجیں، پورے شام کو تہس نہس کر دے گا۔ امام نے فرمایا مجھے فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نبی آئے، نبیوں کو روک دیا، ملائکہ آئے، ملائکہ کو روک دیا، جن آئے، جنوں کو روک دیا۔ اب میں کہوں گا او ملعون، او یزید، اپنے 30,000 کے لشکر پر، کم سے کم تعداد 30,000، ہاں زیادہ سے زیادہ تو 1,00,000 پتہ نہیں کتنی بتاتے ہیں، لیکن جو میں نے مقتل میں پڑھا 30,000 تو کم سے کم تھے، تو 30,000 کا لشکر لے کے یا 1,00,000 کا لشکر لے کے، یا جتنا بھی شاعروں نے بیان کیا وہ آپ تصور کر لیجئے۔ میں تو کہتا ہوں اگر 10 لاکھ بھی ہوتا، اگر 20 لاکھ بھی ہوتا، اگر 50 لاکھ بھی ہوتا، تو اے یزید اپنے لشکر پہ گھمنڈ نہ کر، اس لیے کہ حسین کے لشکر میں انبیاء ہیں، حسین کے لشکر میں رسول ہیں، حسین کے لشکر میں ملائکہ ہیں، حسین کے لشکر میں جنات ہیں۔ مگر حسین ابن علی نے جنوں کو روک دیا، ملائکہ کو روک دیا، فرشتوں کو روک دیا، نبیوں کو روک دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس امام کی مدد کے لیے اتنے فرشتے آئے، اتنے جن آئے، اس امام نے ان سے مدد کیوں نہیں لی؟ اور اس کے بعد کہتے ہیں حل من ناصرین ینصرون، ہے جو کوئی میری مدد کرے؟
تو جو گروپ مدینے سے نکلتے وقت آئے تھے وہی گروپ عاشور کے دن بھی آئے ہیں جب امام نے کہا حل من ناصر ینصرنا، مگر نبیوں کی مدد سے انکار، فرشتوں کی مدد سے انکار، جنوں کی مدد سے انکار، جس طرح مدینے میں کیا تھا اسی طرح عاشور کے دن کیا۔ تو کسے مدد کے لیے پکار رہے ہیں؟ اس سے قیمتی بات اپنے مجمع کے لیے، میری محترم خواتین کے لیے، میرے جوان بھائیوں کے لیے، میرے بزرگوں کے لیے، اس سے قیمتی بات، اس سے بڑی فضیلت آپ کی کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا جو امام بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اے ابراہیم مجھے آپ نہیں چاہیے، اے نوح مجھے آپ نہیں چاہیے، اے آدم مجھے آپ نہیں چاہیے، اے جبرائیل و میکائیل مجھے آپ نہیں چاہیے، اے جعفر جن مجھے آپ نہیں چاہیے۔ تو یعنی جعفر اتنا بڑا جن ہے، اس کو بھی روک دیا، تو پھر حل من ناصرین کس کو بلا رہے ہیں آپ؟ ہے جو کوئی میری مدد کرے؟ کسے بلا رہے ہیں، کسے آواز دے رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں نبیوں کا دور بھی گزر چکا ہے، ملائکہ کا دور ہے، لیکن ملائکہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے جنات کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنی ہدایت کے لیے نبیوں کا سلسلہ قائم کیا تھا، ان کا دور پورا ہو گیا۔ ملائکہ کو اللہ نے ہدایت کے لیے نہیں رکھا، جنوں کو اللہ نے ہدایت کے لیے نہیں رکھا، اسی لیے نبی کو نہ ملک بنا کے بھیجا، نہ جن بنا کے بھیجا، نہ شیر، نہ کوئی ایسا مطلب شیر بنا دیتا، نہیں شیر بھی نہیں بنایا ہے، بلکہ نبی کو انسان بنایا ہے۔ مجھے ضرورت ہے کہ میں قیامت تک لوگوں کی ہدایت کر سکوں۔ اب یہ ہدایت کا وظیفہ نہ جن انجام دے سکتے ہیں، نہ ملائکہ انجام دے سکتے ہیں، نبیوں کا دور گزر گیا ہے۔ مجھے عزادار چاہیے، مجھے ماتم دار چاہیے، مجھے حسین حسین کہنے والے چاہیے، مجھے دین کو رواج دینے والے چاہیے، مجھے دین کی ترویج کرنے والے چاہیے، مجھے یہ جوان چاہیے علی اکبر کی عمر کے، مجھے وہ بوڑھے چاہیے جو حبیب کی عمر کے ہیں، مجھے وہ بچے چاہیے جو اون و محمد کی عمر کے ہیں۔ یعنی مجھے جنوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے حیوانوں کی، مجھے ضرورت نہیں ہے جنات کی، مجھے ضرورت نہیں ہے ملائکہ کی، مجھے ضرورت نہیں ہے نبیوں کی، مجھے ضرورت ہے تو عزاداروں کی ضرورت ہے، ماتمداروں کی ضرورت ہے، علی علی کرنے والوں کی ضرورت ہے، علی کا پیغام دنیا میں عام کرنے والوں کی ضرورت ہے، تاکہ جب بھی باطل اپنے ذریعے دوسروں کو بہکانا چاہے تو میرا عزادار جائے ہدایت کر کے انسان کو میرے لشکر میں داخل کر دے۔ مجھے ایسے لوگ چاہیے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور میں توجہ چاہتا ہوں آپ سے، کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام نکلے، اور نکلے 28 رجب کو، 4 شعبان کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مکے پہنچے۔ اب یہ مکہ کیا ہے؟ مکہ حسین کے بابا کا ہے، مکہ حسین کے نانا کا ہے، مکہ حسین کے دادا کا ہے۔ اس لیے، اور سب سے بڑی بات بتاؤں میں، مکہ وہ ہے کہ جس میں سب سے بڑی چیز کا نام ہے کعبہ، اور کعبے کو کعبہ بنانے والا علی ہے جو حسین کا باپ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، ماں کا شہر ہے مکہ، نانی کی جگہ ہے مکہ، نانی کا شہر ہے مکہ، حسین کی نانی کا ہے، مکہ حسین کے نانا کا ہے، مکہ میں اللہ کا گھر ہے، اور وہ اللہ کے گھر کو قبلہ بنایا ہے حسین کے باپ علی نے۔ ساری یادیں جڑی ہیں مکے سے۔ پوری دنیا جب حج پہ جا رہی تھی امام حسین کے زمانے میں، تو پوری دنیا خوش ہو رہی تھی، ہم مکہ جا رہے ہیں، ہم کعبے کے پاس جا رہے ہیں، مگر ذرا کعبہ جھوم جھوم کے خوشیاں منا رہا تھا۔ آج
مالک کعبہ آ رہا ہے، آج مجھے بچانے والا آ رہا ہے، آج علی کا لال آ رہا ہے، آج رسول کا نواسا آ رہا ہے، آج میرا بھی امام آ رہا ہے۔ تو پورے صحابہ خوش تھے، ہم کعبے کی زیارت کر رہے ہیں، ہم حجر اسود کی زیارت کر رہے ہیں، پورے مسلمان خوش تھے، ہم کعبے کی زیارت کر رہے ہیں، مگر کعبہ خوش تھا، آج مجھے جمال حسین دیکھنا ہے، آج مجھے حسین کی زیارت کرنا ہے۔ تو پوری دنیا جس کی زیارت پہ فخر کرے اسے کعبہ کہتے ہیں، اور کعبہ جس کی زیارت پہ فخر کرے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ کتنا خوش ہوا ہوگا کعبہ، کتنا خوش ہوا ہوگا مکہ اور مکے کی گلیاں جب حسین پہنچے۔ 28 رجب کو نکلے، 4 شعبان کو میرا مکے میں رہے، پورا شوال مکے میں رہے، پورا ذیقعد مکے میں رہے، 4 مہینے ہو گئے۔ 8 ذی الحجہ کو امام حسین علیہ السلام مکے سے نکلے۔ اب یہ جو 8 ذی الحجہ کو نکلے ہیں تو 4 کم کر دیجئے شعبان کے، تو کتنے دن ہوتے ہیں؟ 4 مہینے 4 دن حسین ابن علی مکے میں رہے، اور اس وقت مکے سے نکلے کہ جب ہر حاجی مکے میں پہنچ جاتا ہے، مدینے سے نکلے تو مدینے والوں کو بتا کے نکلے، مدینے والوں کو سمجھا کے نکلے، ایسے نہیں کہ چپ چاپ امام حسین نکل گئے، بتایا لوگوں سے میں جا رہا ہوں اور یہ وجہ ہے میرے جانے کی۔ راستے میں جو لوگ ملتے تھے ان کو بتاتے تھے۔ مکہ اسی لیے آئے کہ مکہ امن و امان کا شہر ہے، یہاں لڑائی جھگڑا جائز نہیں ہے، کعبے میں لڑائی جھگڑا جائز نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے نہ شام کا رخ کیا، نہ یمن کا رخ کیا، نہ کوفے کا رخ کیا، نہ عراق، کہیں کا رخ نہیں کیا۔ مکے کا رخ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم جھگڑا نہیں چاہتے۔ اگر ہم جھگڑا چاہتے تو شام جاتے، اگر ہم جھگڑا چاہتے تو کسی اور دوسرے شہر جاتے۔ ہمارا مکے میں آنا اس کا مطلب ہے ہم لڑائی نہیں چاہتے۔ اور امام حسین علیہ السلام تمام صحابہ سے ملے، تمام حاجیوں سے ملے، تمام مکے والوں سے ملے۔ بھائی 4 مہینے 4 دن میں کیا مکے کا ہر آدمی نہیں مل لیا ہوگا امام حسین علیہ السلام سے؟ اور جب کہ لوگ آتے تھے امام حسین سے مصافحہ کرتے تھے، پیشانی چومتے تھے، ان کے پیچھے نماز آ کے پڑھتے تھے۔ ہم آپ لگائیے، جب آج ایک ملا کے پیچھے نماز پڑھنے میں کعبے میں اتنا مزہ آتا ہے، تو جب حسین نماز پڑھا رہے ہوں گے تو کتنے اب کسی کے پیچھے لوگوں نے نماز نہیں پڑھی ہوگی؟ امام حسین نبی کا نواسے ہیں، ان کے پیچھے مکے والے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو جب مکے والے سب جانتے تھے، اور امام اسی لیے 1 ذی الحجہ کو نکلے، 2 ذی الحجہ کو نہیں نکلے، 3 کو نہیں، 8 ذی الحجہ کو نکلے۔ یعنی اب کوئی حاجی ایسا نہیں ہے جو وہاں نہ پہنچ گیا ہو، ہر حاجی پہنچ گیا ہے وہاں، کوئی حاجی نہیں بچا ہے۔ لیکن تاریخ طبری علماء اہل سنت کی بڑی مشہور تاریخ ہے، اس میں یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام سب سے بتا کے نکلے میں جا رہا ہوں۔ اب آپ یہ بتائیے، پوری دنیا حج کے لیے آ رہی ہے، امام حج کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟ تمام صحابہ نے روکا ہوگا، تمام چاہنے والوں نے روکا ہوگا، امام نے اپنا مقصد بیان کیا ہوگا، بلکہ امام نے دعوت نامہ دیا، چلو میرے ساتھ، یہ حج کا وقت نہیں ہے، یہ حج بچانے کا وقت ہے۔ کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا امام حسین علیہ السلام کے پاس۔ اور جب امام نکلے اور امام سے پوچھا آپ کیوں جا رہے ہیں، تو میں تاریخ طبری سے پڑھتا ہوں۔ تاریخ طبری میں موجود ہے کہ امام نے فرمایا کہ یزید نے کئی آدمی 20-30 کے لیے روایت موجود ہے کہ حاجیوں کا لباس پہن کے، احرام پہن کے، کئی آدمی 20-25 آدمی حاجیوں کا احرام پہن کے طواف کر رہے تھے، اور خنجر اپنے احرام میں لیے ہوئے تھے۔ یہ میں شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، تاریخ طبری میں ہے، خنجر لیے ہوئے تھے۔ اور یزید نے کہا تھا کہ جاؤ مکے پہنچو، اور جب حسین طواف کریں تو طواف ہی میں حسین کے
پیٹ میں خنجر مار دینا، نیزہ مار دینا، حسین کو قتل کر دینا، اور اتنی پبلک ہوگی، اتنا مجمع ہوگا، اتنی بھیڑ ہوگی، حاجیوں کا مجمع ہوگا، ہر آدمی دعاؤں میں لگا ہوا ہوگا، اور حسین کو قتل کر کے بھاگ جانا۔ امام حسین چاہتے تھے میرا قاتل، اس لیے کہ اب تک جتنوں نے آل محمد کو قتل کیا سارے قاتل نقاب میں چلے گئے، پردے میں چلے گئے، ان کو کوئی قاتل نہیں کہہ سکتا تھا، تاریخ نے پردہ ڈال دیا، مجبوری ہو گئی مسلمان کے لیے، شیعوں کے لیے قاتل کہیں تو کسے کہیں، جھگڑا فساد فتنہ اس سے بچنے کے لیے امام نے فرمایا اگر میں بھی کعبے میں قتل ہو گیا تو میرے قاتل کے چہرے پہ بھی نقاب آ جائے گی، پہچانا نہ جائے گا، میں ایسے میدان میں جا کے قتل ہوں گا کہ جہاں پر قیامت تک میرے قاتل پر عیسائی بھی لعنت کرے، یہودی بھی لعنت کرے، ہندو بھی لعنت کرے، سکھ بھی لعنت کرے، کائنات کا ہر انسان لعنت کرے، ایسا بے نقاب کر دوں گا اپنے قاتل کو۔ لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ نکلے، جب لوگ حاجیوں کے لباس میں آ گئے امام کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور جب کسی صحابی نے روکا امام نے کہا میں نہیں چاہتا خانہ کعبہ کی حرمت پامال ہو، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں خون خرابہ جائز نہیں ہے، اے کعبے میں تیری بے حرمتی نہیں کر سکتا ہوں۔ کعبے نے بھی آواز دی اے حسین اگر آج آپ نے میری حرمت کو بچایا تو میں بھی قیامت تک تیرے شیعوں کی گواہی دوں گا، اور تیری قبر جو ہے میری طرح اتنی مشہور ہوگی، اتنی مشہور ہوگی کہ میرے زائر کو ثواب بعد میں ملے گا، تیری قبر کے زائر کو ثواب پہلے ملے گا۔ لہذا کعبے کو چھوڑ کے حسین الوداع کہہ کے چلے۔ آج محرم کی 2 تاریخ ہے اور امام حسین علیہ السلام مکہ چھوڑ رہے ہیں۔ اسی مکے میں جناب عباس کا خطبہ انشاءاللہ وہ کل کی مجلس میں آئے گا، لیکن عزیزو جب امام حسین نکلے اور ابن عباس نے کہا کہ مولا آپ مکہ چھوڑ کے نہ جائیے، آپ حج کر لیجئے، کہا نہیں ابن عباس یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ کعبے کی حرمت کا خیال نہیں کریں گے، یہ کعبے کو بھی کعبے ہی کے اندر میرا خون بہا دیں گے، لہذا مجھے نہ روکو۔ اس کے بعد ابن عباس نے کہا مولا آپ جا رہے ہیں تو عورتوں کو رہنے دیجئے۔ بھئی یہ بات محمل میں علی کی بیٹی نے سن لی اور ایک مرتبہ کہا ابن عباس ارے تم کیسے روک سکتے ہو میرے ماجائے کو؟ یہ ابن عباس زینب حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میں اپنے ماجائے کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ادھر حسین نے بھی کہا نہیں اللہ چاہتا ہے کہ انہیں اسیر دیکھے، یہ میری بہنیں میرے ساتھ چلیں گی۔ لو عزیزو اے کعبے الوداع، اے اللہ کے گھر الوداع، اے میرے بابا کی جنم بھومی الوداع۔ کعبے کو دیکھتے جاتے تھے حسین روتے جاتے تھے، کعبے کی زیارت کرتے جاتے تھے حسین روتے جاتے تھے، کعبے کا طواف کرتے تھے حسین روتے جاتے تھے۔ اے میرے نانا کے شہر الوداع، اے اللہ کے گھر الوداع، اے کعبے الوداع، اب تیرا حسین لوٹ کے نہیں آئے گا، اب مجھے تیری زیارت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کے امام حسین علیہ السلام اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ حسین ابن علی نے مکہ چھوڑا، اور مکہ چھوڑ کے اب امام حسین جا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ایک جگہ آئی اور جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا چلتے چلتے رک گیا، امام علیہ السلام نے دوسرا گھوڑا منگایا، اسی طرح میرے مظلوم امام نے 7 گھوڑے منگائے اور وہ 7 گھوڑے آگے نہ بڑھے۔ امام نے فرمایا ہا ہونا محط رجالنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے لگیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں میری اولاد ذبح ہوگی، یہی وہ جگہ ہے
کہ جہاں میرے بچوں کو قتل کیا جائے گا. اور اس کے بعد میرے مولا نے بنی اسد کے لوگوں کو بلایا اور بنی اسد کے لوگوں سے پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے. کسی نے شط فرات کہا, کسی نے کہا غازریہ ہے, کسی نے کہا کرب و بلا ہے. جیسے ہی کربلا کا نام آیا امام رک گئے. اور اس کے بعد بنی اسد سے وہ زمین امام نے 60,000 درہم میں خریدی. اور خریدنے کے بعد امام علیہ السلام نے ان کے بوڑھوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے بنی اسد کے لوگوں, جب ہمیں ظالم قتل کر دیں تو تم ایسا کرنا کہ ہمارے جنازوں کو دفنا دینا, ہمارے لاشوں پہ نماز جنازہ پڑھنا, ہمیں عزت کے ساتھ سپرد لحد کر دینا. یہ کہہ کے کہا جاؤ اپنی عورتوں کو بھیج دو. اس کے بعد عورتیں آئیں, امام مظلوم نے ان کے درمیان بھی تقریر کی. مگر ہاں ایک منظر ایسا ہے جو بھولا نہیں جاتا, اور وہ یہ ہے امام نے فرمایا یہ بیویوں ارے ذرا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دینا. یہ کہہ کے امام علیہ السلام ابھی ادھر کھڑے ہیں, ادھر چھوٹے چھوٹے بنی اسد کے بچے آئے اور بنی اسد کے بچوں سے امام نے کہا میرے بچوں اگر تمہارے ماں باپ ڈر کی وجہ سے نہ آ پائیں تو اے میرے لاڈلو تم چلتے چلتے کھیلتے کھیلتے آ جانا, اپنی مٹھی میں خاک اٹھانا, ہمارے لاشے پہ ڈال دینا. ہائے میرے مظلوم امام کو کتنی فکر ہے میرا لاشا دفن ہو, مجھے دفن کیا جائے, مجھے کفن پہنایا جائے. مگر ہاں عزیزو میرے مولا کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا, 3 دن ہو گئے میرے مظلوم کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا. عزیزو اس کے بعد کہا عباس خیمے لگاؤ. خیمے لگائے گئے. اب جو خیمے لگے تو ایک مرتبہ یزید کا لشکر آیا اور اس نے کہا حسین خیمے میں ہے. عباس ٹہل رہے ہیں خیموں کے سامنے. ایک مرتبہ آ کے کہتے ہیں خیموں کو ہٹایا جائے, خیموں کو ہٹایا جائے. عباس کو جلال آ گیا, کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے جو میرے آقا کے خیمے کو یہاں سے ہٹا سکے. تلوار سے ایک لکیر کھینچ دی, اگر کسی میں ہمت ہو تو آگے بڑھ کے دکھائے. ادھر میرے مولا حسین نے دیکھا عباس جوش میں ہے, عباس جلال میں ہے, عباس کو غصہ آ گیا ہے. بی بی زینب کے خیمے میں پہنچے اور کہا اے میری بہن زینب, ارے میرے غازی کو جلال آ گیا, ارے میرے عباس کو جلال آ گیا. اے زینب ارے جب حسن کے جنازے پہ تیر برسے میرے عباس کو جلال آ گیا. میں نے کہا عباس ارے یہ مدینہ ہے, کربلا نہیں ہے. اس کے بعد ولید کے دربار میں جب میری آواز بلند ہوئی عباس نے پھر تلوار نکال لی. میں نے کہا عباس مدینہ ہے کربلا نہیں ہے. اے زینب ارے اب تو کربلا آ گئی, ارے اپنے بھائی کو کیسے سمجھاؤں, اپنے عباس کو کیسے سمجھاؤں. بی بی کہتی ہے اے بھیا ارے عباس تمہارا غلام ہے, عباس تمہاری اطاعت کرتا ہے, ذرا کہہ کے تو دیکھیے. کہا نہیں زینب ارے ہر جگہ روکتا رہا, آج روکوں تو کیسے روکوں. زینب نے علی اکبر کو بلایا, اے علی اکبر جا چچا کو میرا سلام کہنا اور کہنا ابھی ابھی شہزادی نے بلایا ہے, اور ایک جملہ اور کہہ دینا عباس اگر آنے میں دیر کی تو علی کی لاڈلی باہر آ جائے گی. جیسے ہی علی اکبر نے کہا چچا پھوپھی نے بلایا ہے اور پھوپھی نے پیغام دیا ہے اگر آپ نہ آئے تو زینب باہر آ جائے گی. فوراً تلوار کو لیا, تلوار کو توڑا, آواز دی اے میری شہزادی, ارے عباس کی زندگی میں یہ کیسے ممکن ہو کہ زینب نکل آئے. میں کہوں گا عباس ارے زینب پردے میں نکلتی تو اتنی قیامت تھی, لیکن کوفے کا بازار, شام کا دربار.